لکل حمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے خلیفہ اعلیٰ حضرت عمدۃ الحکماء حضرت علامہ شمس الدین احمد باسنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 27 رجب 1357 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ توجہ کے ساتھ اول تا آخر سماعت فرمائیے۔ آپ کی ولادت کے تعلق سے لکھا ہے کہ حضرت مولانا مفتی شمس الدین احمد قادری علیہ رحمہ کی ولادت باسعادت 1274 ہجری میں کمہاری میں ہوئی، جو باسنی یعنی ناگور شریف سے 3 کلومیٹر جنوب مغرب جانب واقع ہے۔ جنوب و مغرب جانب واقع ہے۔ آپ کے پہلے بزرگ 1205 ہجری میں پیر پٹھان غوث زمان حضرت شاہ سلیمان تونسوی علیہ رحمہ کے دستے حق پرست پر بیعت ہو کر روحل شریف کمہاری تشریف لائے اور یہی آباد ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ کمہاری کے مشہور بزرگ حضرت حسن شہید بالا پیر علیہ رحمہ آپ ہی کے آبا و اجداد میں سے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: حضرت مولانا مفتی شمس الدین احمد قادری بن محمد دیدار بخش بن محمد عثمان بن حیات بخش جیون بخش بن شیخ حسن بن شیخ محمد سلیمان بن قاضی شاہ محمد۔ حضرت قاضی شاہ محمد کا مزار غالباً روحل شریف میں واقع ہے۔ آپ کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ نے ابتدائی تعلیم گھر میں رہ کر اپنے بزرگوں سے حاصل کی۔ مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے اس وقت کی عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم معینیہ عثمانیہ اجمیر شریف کا رخ کیا۔ حضرت مولانا معین الدین اجمیری علیہ رحمہ آپ کے خصوصی استاذ تھے۔ وہاں سے فراغت کے بعد تقریباً 2 سال تک مرکز اہل سنت بریلی شریف میں امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی بارگاہ میں رہے اور اکتساب فیض کیا۔ آپ کی دینی خدمات کے تعلق سے لکھا ہے کہ بریلی شریف سے آنے کے بعد احباب اہل سنت کے اصرار پر دین و سنیت کی خدمت کے لیے احمد شہید کی مسجد کو امامت کے لیے آپ نے قبول کیا اور ساتھ ہی ساتھ درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ آپ اپنی قوم کی صلاح و فلاح کے لیے ہر وقت سرگرم رہتے۔ درس و تدریس کے علاوہ واعظ و نصیحت کے ذریعے اپنی قوم کی اصلاح کی بھرپور کوشش فرماتے۔ آپ نے کچھ دن قصبہ بستی ضلع چتور گڑھ میں خدمات انجام دی۔ مرکزی مدرسہ اسلامیہ رحمانیہ صدر بازار باسنی میں بھی آپ نے تدریسی خدمات انجام دی۔ جیسا کہ بابائے قوم اشفاق العلماء حضرت علامہ مفتی اشفاق حسین نعیمی مفتی اعظم راجستھان علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ میں حضرت مولانا لعیق احمد صاحب نعیمی و حضرت مولانا شمس الدین صاحب سر فہرست ہیں۔ حضرت مولانا شمس الدین احمد قادری علیہ رحمہ کو اپنے دور کے ممتاز فقیہ، جید عالم دین اور مجدد اعظم امام احمد رضا قادری قدس سرہ سے شرف تلمذ حاصل تھا۔ اسی بنا پر آپ اپنے علاقہ میں مرجع خاص و عام تھے۔ جب بھی کوئی مشکل مسئلہ سامنے آ جاتا تو عوام اور علماء سب آپ کی طرف رجوع کرتے اور آپ شریعت کی روشنی میں اس کو حل فرماتے۔ جیسا کہ حضرت مولانا امیر احمد صاحب بقا کے ایک مکتوب بنام صدر الشریعہ سے ظاہر ہوتا ہے، اس کے متعلق یہ عرض ہے کہ جس رات کو 4 نکاحیں منعقد ہوئے تھے اسی رات کو 6 آدمی کمہاری مولوی شمس الدین صاحب کی خدمت میں گئے۔ ان 6-7 آدمیوں میں نکاح شدہ بچے بچیوں کے والدین بھی تھے اور نکاح کے گواہ بھی تھے اور نکاح پڑھانے والے بھی۔ تو مولوی صاحب موصوف کے سامنے مولوی نصیر الدین نے جس طور سے نکاح پڑھایا تھا اسی طور سے صورت بیان کی۔ یہ کوئی حادثہ ہوا تھا۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت اپنے وقت کے جید عالم دین تھے، کتابوں سے بڑا لگاؤ تھا، اسی وجہ سے آپ کے پاس کتابوں کا ایک بڑا ذخیرہ تھا۔ حضرت مولانا مفتی خلیل الرحمان صاحب بیان فرماتے ہیں کہ اس وقت ہمارے گھر میں غربت و افلاس ہر درجہ کا تھا، ہم غریب تھے۔ چونکہ والد محترم قبلہ مولانا عبد الکریم صاحب کے وصال کے وقت ان کے پاس کچھ بھی زر نقد نہیں تھا، کچھ بھی کیش نہیں تھا، تو ہمیں میراث میں کیا ملتا؟ میں کتابوں کے مطالعہ کے لیے حضرت مولانا شمس الدین احمد صاحب کے پاس کمہاری جایا کرتا۔
ایک دن میں ظہر کے بعد کمہاری کے لیے روانہ ہوا اور احمد شہید مسجد میں عصر کی نماز پڑھی. نماز کے بعد مولانا شمس الدین صاحب سے ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے ٹہل رہے تھے. نماز کے بعد حضرت ٹہل رہے تھے. یہ کہتے کہ میں بھی پیچھے پیچھے ٹہلنے لگا. تھوڑی دیر کے بعد میری طرف متوجہ ہوئے تو میں فوراً کہا مجھے چند دنوں کے لیے علامہ دمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب حیات الحیوان کی ضرورت ہے. چند دنوں میں مطالعہ کے بعد واپس لوٹا دوں گا. تو مولانا شمس الدین صاحب نے فرمایا کتاب میرا محبوب ہے, میں اپنا محبوب تمہیں کیسے دے دوں؟ میں نے برجستہ کہا اللہ نے اپنا محبوب علیہ السلام تمہیں کیسے دے دیا تھا؟ یہ سن کر آپ نے سینے سے لگا لیا اور فرمایا خلیل الرحمان آج کے بعد تمہیں اجازت ہے کہ چاہے میں گھر پر موجود ہوں یا نہ ہوں, تم کو جس کتاب کی بھی ضرورت پڑے لے جایا کرو, اور جب تمہاری سمجھ میں آئے واپس لے آیا کرو. اس طرح میں ان سے کتابیں لاتا اور واپس دے آتا. یعنی خلیفہ اعلیٰ حضرت کے بعد کتابوں کا اتنا بڑا ذخیرہ تھا کہ دوسرے لوگ بھی الحمدللہ فائدہ اٹھاتے تھے. افسوس آپ کا ذخیرہ کتب یکجا نہ رہا. کچھ کتابیں حضرت مفتی خلیل الرحمان علیہ رحمہ کے ذاتی کتب خانے میں ہیں اور زیادہ تر کتابیں امام احمد رضا لائبریری بارہمولہ کشمیر لے جائی جا چکی ہے. اگر وہ ذخیرہ آج موجود ہوتا تو مزید تحقیق کی راہ کھلتی. آپ کی ایک کتاب ترمذی شریف کے شروع ہی میں آپ نے اپنے قلم سے ترمذی شریف سے متعلق عربی میں اشعار لکھے ہیں جس سے آپ کے شعر و شخن سے لگاؤ کی نشاندہی ہوتی ہے. الحمدللہ. یہ خلیفہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کیسے آئے دیکھیے. حضرت مولانا سلمان احمد جاہدی علیہ رحمہ لکھتے ہیں, یہ فرماتے ہیں کہ یہ مولانا شمس الدین احمد مولانا معین الدین صاحب کے شاگرد تھے اور دارالعلوم معینیہ عثمانیہ اجمیر شریف کے فارغ التحصیل تھے. عقیدہ کی کچھ باتوں میں ان کو کچھ تردد تھا, کچھ شک و شبہ تھا. حضرت مولانا مفتی خلیل الرحمان رحمۃ اللہ علیہ ان سے بحث و مباحثہ کرنے کی غرض سے ان کے کاشانہ پر کمہاری جایا کرتے تھے. آخر ایک دن انہوں نے فرمایا کہ میں کسی کی ہمنشینی اور شاگردی اختیار کروں کہ میرے دل کے شکوک دور ہو. مولانا شمس الدین احمد قادری کے دل میں آیا کہ کسی کی شاگردی اختیار کرنی چاہیے تاکہ دل میں جو شکوک ہے وہ دور ہو جائے. تو آپ نے فرمایا کہ آپ بریلی شریف تشریف لے جائیں. القصہ مختصر, آپ بریلی تشریف لے گئے. متواتر 2 سال تک آپ کی خدمت میں یعنی اعلیٰ حضرت کی خدمت میں رہے. عقائد کے بارے میں تمام شکوک دور ہو گئے. ایک دن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بریلی شریف کے قبرستان میں لے گئے اور چند پرانی قبروں کے پاس رک کر فرمایا شمس الدین ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے برجستہ کہا مردہ. آپ نے فرمایا تو چاہو جس قبر کے پاس بیٹھ جاؤ. ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے. اعلیٰ حضرت نے ان کو کشف القبور پڑھنے کا علم بتلایا اور فرمایا پڑھو. یہ پڑھتے رہے. ایک قبر کھلی اور صاحب قبر سے باہر تشریف لا کر بات کرنے لگے. پھر قبر میں تشریف لے گئے اور قبر برابر ہو گئی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے مولانا شمس الدین احمد قادری کمہاری علیہ رحمہ کو کشف بالقبور کے علم کی لکھی اجازت دے دی اور پھر فرمایا ایک نعت شریف سنا دو. انہوں نے اکبر وارسی صاحب کی لکھی ہوئی نعت شریف جبکہ پیدا شاہ زمن ہو گیا پڑھی. حضور سیدنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ خوش ہوئے اور خلافت سے بھی نواز دیا. پھر فرمایا کہ ایک نعت شریف لکھ لو اور اس کو بھی پڑھا کرنا. اسی وقت یعنی فی البدیہہ آپ نے پوری نعت شریف لکھوا دی, یعنی اعلیٰ حضرت نے آپ کو لکھوا دی, جس کا مطلب یہ تھا جبکہ پیدا وہ شاہ زماں ہو گیا. اس نعت شریف کو مولانا شمس الدین قادری زندگی بھر پڑھتے رہے. باسری اور اطراف کے اسلاف علماء کرام بھی اس نعت شریف کو پڑھتے رہے. چونکہ یہ نعت شریف ہدایت بخشش حصہ اول دوم میں نہیں ہے, ہاں حصہ سوم میں موجود ہے مگر وہ نایاب ہے, لہٰذا اس کو تجلیات خلفائے اعلیٰ حضرت میں بھی الحمدللہ لکھ دیا گیا ہے. الحمدللہ کیا شان ہے اس عظیم الشان شخصیت کی. اور یہ اشعار اعلیٰ حضرت نے خود لکھوائے اور مولانا شمس الدین احمد قادری نے اس کو تحریر بھی فرمایا. ابھی آپ نے سنا کہ کشف قبور کیسا ایک علم کے قبر والوں سے گفتگو ہو جائے, قبر والوں کے حالات منکشف ہو جائیں, یہ علم اعلیٰ حضرت نے مولانا شمس الدین احمد قادری کو عطا فرمایا تھا اور عطا بھی فرمایا اور اسی وقت آپ نے پریکٹیکل بھی کرایا. یہ ایک عظیم الشان الحمدللہ حضرت مفتی مولانا شمس الدین احمد قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ ایک عظیم الشان بات ہے. حضرت مولانا شمس الدین احمد قادری اور آپ کے خانوادے کا امام احمد رضا قادری قدس سرہ سے بڑا گہرا تعلق تھا.
غالباً دارul उलूम मंजर इस्लाम के क़याम से पहले आपने बारगाह रजा से इक्तिसाब फैज किया। इमाम अहमद रजा कादरी कुद्दस सिर्रहू की शोहराए आफाक तस्लीम हुस्सामुल हरमैन पर आपके बिरादर असगर हजरत मौलाना निसार अहमद साहब ने अपनी तस्दीक सबत फरमाई। इमाम अहमद रजा कादरी और आपके मुताल्लिकीन, मुरीदीन और खुलफा से भी इस खानवादे के ताल्लुकात रहे हैं। आपके एक और बिरादर जनाब मोहम्मद गियासुद्दीन साहब ने खलीफा आला हजरत हुजूर सदरुल शरिया अल्लामा अमजद अली आजमी अलैहिर्रहमा से एक इस्तिफ्ता किया है, जो अल्हम्दुलिल्लाह फतावा अमजदिया में मौजूद है। बासनी कुम्हारी में जो आज मसलक आला हजरत की बहार नजर आ रही है, उसकी खिश्ते अव्वल, उसकी पहली बुनियाद आप ही की रखी हुई है। खुदा करे कि इसमें रोज बरोज अफजू यानी तरक्की होती रहे। बैयत व खिलाफत के ताल्लुक से लिखा है कि आप आला हजरत इमाम अहमद रजा कादरी कुद्दस सिर्रहू से बैयत थे। इमाम अहमद रजा रजी अल्लाह ताला अन्हों ने आपको सिलसिला कादरिया की इजाजत व खिलाफत से भी नवाजा था। जैसा कि बाज अहबाब अहले सुन्नत ने इमाम अहमद रजा से शिकायतें की तो आपने एक इश्तिहार शाये करवाया और उसमें 50 खुलफा के अस्माए गिरामी दर्ज किए गए हैं। उसमें 22वें नंबर पर आप ही का इसमें गिरामी है, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसका मजमून इस तरह है। जरूरी इत्तिला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आला हज़रत लिखते हैं कि बिरादराने अहले सुन्नत को इत्तिला मिली, फकीर के पास शिकायतें गुजरी, बाज असहाब बावस्फे बेइल्मी दुनिया के लिए वाज गोई करते हुए अकनाफ हिंद में दौरा फरमाते हैं और यहाँ से अपना इलाकाए इंतिसाब बताते हैं, जिसके सबब फकीर से मोहब्बत रखने वाले हजरात धोखा खाते हैं। इस शिकायत के रफा को ये सुतूर मस्तूर यहाँ कभी भी हमदी ताला ना कभी खिदमत दीन को कस्बे मईशत का जरिया बनाया गया और ना अहबाब उलमा शरीयत या बिरादरान तरीकत को ऐसी हिदायत की गई, बल्कि ताकीद और सख्त ताकीद की जाती है कि दस्ते सवाल दराज करना तो दरकिनार, इशाअत दीन हिमायत सुन्नत में बसबब मनफियत माली का ख्याल दिल में कभी भी ना लाए। उनकी खिदमत खालिसन लिवजहिल्लाह हो। हाँ, बिला तलब अहले मोहब्बत से कुछ नजर पाए रद्द ना फरमाए कि इसका कबूल सुन्नत है। यहाँ से निस्बत जाहिर फरमाने वाले साहिबों के पास फकीर की दस्तखती मोहर, सनद, इल्मी या इजाजतनामा तरीकत जरूर मुलाहजा फरमाए, जबानी दावे पर अमल ना हो। यह आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा था। फकीर मजीद अर्ज करता है कि मजीद इत्तिला के लिए बाज हजरात के अस्माए गिरामी तहरीर किए जाते हैं, जिनका इलाका आला हजरत मद्दजिल्लहु से खुसूसियत के साथ है। जी हाँ, और इनमें बेफजल ताला इल्म में कामिल हैं। इनसे मसाइल शरिया भी पूछे जाएं और उनका बयान भी सुनकर फैज पाएं। और आपका जिक्र सैयदी आला हजरत ने 22वें नंबर पर इस तरह किया है। जनाब मौलाना शमसुद्दीन साहब, जिला नागौर, कस्बा बासनी, इलाका जोधपुर, आलिम मुदर्रिस मजाज तरीकत, अल्हम्दुलिल्लाह, ये आला हजरत ने फरमाया। आपकी औलाद अमजाद के ताल्लुक से लिखा है कि हजरत मौलाना शमसुद्दीन अहमद कादरी अलैहिर्रहमा ने 2 शादियां की। पहली शादी इस्मत बिन नसीरुद्दीन साहब सिद्दीकी से और दूसरी शादी अपनी चचाजाद बहन आमना बिनती अब्दुल करीम उर्फ कालू जी से की। आपके 5 साहबजादे और 1 साहबजादी हुई। आपके विसाले मुबारक के ताल्लुक से लिखा है कि हजरत मौलाना शमसुद्दीन अहमद कादरी अलैहिर्रहमा का विसाल 83 साल की उम्र में 27 रजब 1357 हिजरी को कुम्हारी में हुआ। आपका मजार पुरनवार कुम्हारी में हजरत बाला पीर हसन शहीद अलैहिर्रहमा के मजार शरीफ से जानिब मगरिब वाक़े है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करीम की आपकी मज़ार पाक पर खूब रहमतें नाजिल फरमाए। आप ही की यादगार में मदरसा अहले सुन्नत शमसुल उलूम कुम्हारी मसलक आला हजरत की तरवीज व इशाअत में गामजन है। अल्लाह करीम की इनकी मज़ार पाक पर खूब रहमतों का नुज़ुल हो। हम सबको भी आपका फैज और बरकतें नसीब हो। ये सारा तस्करा हमने जो आपको पेश किया है, ये तजल्लियात खुलफाए आला हजरत नामी किताब से पेश किया है। अल्लाह करीम कबूल फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।